کلپ نمبر 1131۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 57 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ، تو اس دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، تو اس دن یعنی قیامت کے دن ظالموں کو ان کا معافی مانگنا کوئی نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو، جیسا کہ دنیا میں ان سے توبہ طلب کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت توبہ اور طاعت مقبول نہیں۔ گناہگار مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ اس آیت میں ان گناہگار مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گناہوں میں صرف کر رہے ہیں اور ان سے توبہ کی طرف ان کا دل مائل نہیں ہو رہا، انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں گناہوں پر پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اور توبہ کا وقت دنیا کی زندگی ہے، آخرت میں توبہ کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو غنیمت جان کر موت سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں۔ کثیر احادیث میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، یہاں ان میں سے 3 احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ نمبر 2، بیماری سے پہلے تندرستی کو۔ نمبر 3، فقیری سے پہلے مالداری کو۔ نمبر 4، مشغولیت سے پہلے فرصت کو۔ نمبر 5، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو۔ حدیث نمبر 3، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث میں مذکور الفاظ من دان نفسہ کا مطلب قیامت کے حساب سے پہلے دنیا ہی میں نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہوگا جس نے دنیا ہی میں اپنا حساب کر لیا۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بندہ اس وقت تک پرہیزگار شمار نہیں ہوتا جب تک اپنے نفس کا ایسے محاسبہ نہ کرے جیسے اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے، گناہوں سے بچنے، توبہ کرنے اور نیک اعمال میں مصروف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، یعنی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان فرما دی جس کی انہیں دین اور دنیا میں حاجت ہے، اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہدایت اور نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور مثالیں اس لیے بیان فرمائی گئیں کہ کافروں کو تنبیہ ہو اور انہیں عذاب سے ڈرانا اپنے کمال کو پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی سیاہ باطنی اور سخت دلی کے باعث کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ جب کوئی آیت قرآن آئی اس کو جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر دیا۔ گناہ کے 3 درجے۔ صوفیہ فرماتے کہ گناہ کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ مجرم اپنے آپ کو گناہگار جانتا ہوا گناہ کرے اور سمجھانے پر کم از کم شرمندہ ہو جائے، اس کی معافی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس سے اوپر درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے لاپرواہ ہو جائے، گناہ کرے، نادم نہ ہو، کبھی یہ سوچے بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس بیماری سے شفا بمشکل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر یہ کہ اپنے گناہوں کو اچھا سمجھے، دوسروں کی نیکیوں کو برا جانے، گناہوں پر فخر کرے اور نیکیوں پر طعنا کرے، یہ دل کی مہر کا باعث ہے۔ یہاں آیت میں کفار کا یہی تیسرا درجہ بیان ہوا ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ ترجمہ، اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ کرنے والے تمہیں تیش پر نہ ابھاریں۔ کذالک، اسی طرح، یعنی جس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، اسی طرح ان جاہلوں کے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، جن کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ گمراہی اختیار کریں گے اور حق والوں کو باطل پر بتائیں گے۔ فاصبر، تو صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار کی ایذا اور عداوت پر صبر کریں۔ بے شک آپ علیہ السلام کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وہ سچا ہے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اور یہ لوگ جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب کے منکر ہیں، ان کی شدتیں اور ان کے انکار اور کی نالائق حرکات آپ علیہ السلام کے لیے تیش اور رنج کا باعث نہ ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام ان کے حق میں عذاب کی دعا کرنے میں جلدی فرما دیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔